السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس پارٹ 22۔ ہم جنس پرستی کا شکار ولیم جان کرسٹوفر ویسل 18 سالہ قید پوری کرنے کے بعد کہتے ہیں، غداری کا لفظ میں کبھی اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کروں گا، میں تو حالات کی بے رحمی کا شکار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، اگر ہم جنس پرستی کے بارے میں قوانین اتنے ہی نرم ہوتے جتنے کہ آج ہیں تو مجھے کبھی اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر اعظم ہیرالڈ میکملن غالباً ان الفاظ پر ویسل کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا تھا، مگر 1960 کے اوائل میں ویسل کی کارگزاریوں کے باعث پیدا ہونے والی مشکلات کے طویل سلسلے نے، جس کے باعث اس کی حکومت بھی ہل کر رہ گئی تھی، اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ ولیم ویسل کا معاملہ جارج بلیک، گورڈن لانس ڈیل، کلاس فیوکس اور کیم فیلبی سے قطعی مختلف تھا۔ وہ لوگ ایسے جاسوس تھے جنہوں نے سب کچھ نظریاتی بنیادوں پر کیا، جبکہ ویسل تو کسی جذباتی مغالطے کا شکار تھا، ایک ایسا خوفزدہ شخص جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کی غداری پر اکسایا گیا۔ 1954 میں ماسکو کے برطانوی سفارت خانے میں ایک جونیئر کلرک کی حیثیت سے تعینات ہونے کے فوراً بعد ہی ویسل ایک آسان شکار کی حیثیت سے روسیوں کی نظر میں آ گیا۔ سفارت خانے کی عمارت میں موجود KGB کے ایجنٹوں نے جلد ہی اس کی تنہا شخصیت کا اندازہ لگا لیا، جو اگر باوقار سفیروں کے ساتھ زیادہ خوش اخلاقی سے پیش بھی آتا تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ سفارت خانے کے اعلیٰ افسران کے کچھ خود ساختہ ادب آداب تھے جن کی پاسداری ہر ایک پر لازم تھی۔ KGB نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے ایک ریسٹورینٹ میں ایک خوبرو لڑکی کے ساتھ ویسل کی ملاقات کرائی، مگر ویسل سے زیادہ دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ دوسری مرتبہ اس مقصد کے لیے ایک خوبرو لڑکے کو استعمال کیا کہ طریقہ کارگر ثابت ہوا۔ KGB کو علم تھا کہ اسے فوری طور پر پھنسایا جا سکتا، مگر اگلے 1 سال تک ایسا کچھ نہ کیا گیا تاکہ وہ سفارت خانے میں اپنی جگہ مستحکم کر لے اور ایک معتمد کارکن کی شہرت حاصل کر لے۔ اس کے بعد ویسل کی دوستی KGB کے ایجنٹ سیگمنٹ میخائیل کے ساتھ کروائی گئی، جس نے تنہا برطانوی روسی دوستوں سے متعارف کروایا جس میں سے اکثر ہم جنس پرست تھے۔ ماسکو میں ویسل کے دوسرے موسم گرما کے دوران نئے دوستوں میں سے کسی ایک نے اسے ہوٹل برلن کے ایک پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں ایک پارٹی پر مدعو کیا۔ واڈکا، وائن اور برینڈی پانی کی طرح بہائی گئی تا وقت یہ کہ ویسل کے قدم نہ ڈولنے لگے۔ پھر برہنہ حالت میں ایک دوسرے ہم جنس پرست کے ساتھ بستر پر بٹھا کر اس کی تصاویریں اتاری گئیں۔ اس کا شک دور کرنے کے لیے وہاں پر موجود 3 دیگر افراد بھی برہنہ تھے اور ان کی تصاویر بھی اتاری جا رہی تھیں۔ 2 ماہ بعد چھٹیوں پر آئے ایک روسی فوجی افسر نے اسے اپنے اپارٹمنٹ پر مدعو کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرکشش تھے۔ اظہار دلچسپی کا آغاز ہوا اور اسی دوران KGB کے 2 افسران آدم کے ویسل اور فوجی افسر قابل اعتراض حالت میں تھے۔ فوجی افسر موقع سے فرار ہو گیا۔ خوفزدہ اور بے عزت ویسل کو اس کی گزشتہ برہنہ تصاویر دکھائی گئیں۔ اسے بتایا گیا کہ ماسکو آمد کے فوراً ساتھ ہی اس کی نگرانی شروع ہو چکی تھی اور اس نے سوئیت قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم جنس پرستی جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تاہم اگر وہ تعاون کرنے پر تیار ہو جائے تو کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ ویسل جانتا تھا کہ اسے پھنسا لیا گیا ہے اور جرم منظر عام پر آنے کے بعد اسے ماسکو یا لندن قید کاٹنی پڑے گی، جہاں اس وقت ہم جنس پرستی ایک قابل تعزیت جرم تھا۔ وہ جاسوس بننے پر رضامند ہو گیا۔ پہلے ویسل کے نئے آقاؤں نے اس کو آزمایا یا آزمانے کے لیے اس کی گزشتہ ملازمتوں اور عہدوں کے بارے میں دریافت کیا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ 1955 کے کرسمس پر اسے 2000 روبل کی پہلی ادائیگی کی گئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، یہ مکڑی کے جالے کی طرح تھا اور بہت مکاری کے ساتھ یہ کھیل اس طرح کھیلا گیا کہ میرے سامنے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ بعد ازاں ویسل نے اعتراف کیا۔ جولائی 1956 میں ہی روسی سرمایہ کاری کے نتائج سامنے آنے لگے۔ ویسل شاہی بحریہ کے انٹیلی جنس ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے لندن لوٹا۔ اس کے دفتر میں موجود فائلیں حساس ترین نوعیت کی حامل تھیں، جبکہ ایسی ہی تازہ ترین معلومات پر مبنی اہم فائلیں روزانہ اس کی آنکھوں سے گزرتیں۔
معلومات کے تبادلے کے لیے اس نے کبھی بھی بریف کیس کا استعمال نہ کیا۔ KGB کی طرف سے اسے ایسا کرنے کی ہدایت کی گئی تھی کیونکہ راہ چلتے روک کر تلاشی لینے کا زیادہ احتمال تھا۔ اس کی بجائے وہ خفیہ کاغذات ٹائمز اخبار کے درمیان رکھتا جو وہ ہمیشہ اپنے بغل میں دبائے رکھتا تھا، اور پھر 64 پاؤنڈ ماہانہ حاصل کرنے والا کرک ڈولفن اسکوائر پر واقع اپنے 40 پاؤنڈ ماہانہ کرائے کے فلیٹ پر جانے کے لیے ہر شام ٹیکسی حاصل کرتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اپنی میز کی خفیہ دراز سے ایک باریک نوک والا چاقو نکال کر اس کے ذریعے ایک اور دراز میں سے منی ایچر کیمرہ نکالتا جو KGB کے فراہم کردہ سرمایے سے اہم دستاویز کی نقول تیار کرنے کے لیے روم ایئرپورٹ کی ایک ڈیوٹی فری شاپ سے خریدا گیا تھا۔ یہ کوئی زیادہ وقت طلب کام نہ تھا۔ روسی کبھی کبھار ہی اس سے کسی اہم دستاویز کے بارے میں معلومات طلب کرتے تھے۔ اسی طرح وصل کو اپنے ہم جنس پرست دوستوں کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے بہت سا وقت حاصل ہو جاتا تھا۔ چھٹی کے روز وہ عام طور پر شہر کے بیرونی حصے میں چلا جاتا اور قدرے عمر رسیدہ خواتین کو طلب کرتا جو سمجھتی تھی کہ وہ شاید دفتر خارجہ میں کسی اہم عہدے پر فائز اور وہ رعب داب قائم کرنے کے لیے ظاہر بھی کچھ یوں ہی کرتا تھا۔ دفتر کے دیگر اہلکاروں کو وصل کے ہم جنس پرستی کا علم تھا جس کے باعث اسے بے ضرر سمجھ کر درگزر کیا جاتا تھا اور کوئی شخص بھی اسے سیکیورٹی رسک قرار نہیں دیتا تھا۔ بعد ازاں وصل نے اپنے جرائم کو دلچسپ نہیں مگر دہشت زدہ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ ایسا ہی کچھ اس رات بھی ہوا جب وہ KGB کے ایک رابطہ کار سے ملنے کی غرض سے ایک ہوٹل میں گیا۔ کچھ پینے پلانے کے بعد وصل اپنا کوٹ لینے گیا جس کی جیب میں ایک اہم فائل یا فلم موجود تھی۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اس کا کوٹ گم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ بالکل ویسا کوٹ موجود ہے۔ وصل نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے ہوٹل مینیجر کے پاس اپنا نام لکھوایا۔ اگلے دن اسے ایک فون آیا اور فون کرنے والا شخص نے اسے بتایا کہ وہ غلطی سے دوسرا کوٹ اٹھا لایا ہے۔ مینیجر نے وصل کو صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے مذکورہ شخص کا نمبر دے دیا۔ وصل نے اس نمبر پر فون کیا اور جواب ملا کہ وہ شخص اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ملازمت کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان ملاقات کا وقت طے پا گیا۔ اگلے روز خوفزدہ جاسوس انجانے خدشے دل میں لیے اس شخص سے ملنے پہنچا۔ خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور کوٹ کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ وصل نے جیب پر ہاتھ مارا، فلم ابھی وہاں موجود تھی۔ جب رپورٹ لینڈ کے جاسوسی نیٹ ورک کی گرفتاری کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں تو KGB کی طرف سے وصل کو تمام کارروائیاں روک دینے کا حکم ملا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ MI5 لانس ڈیل ہاؤٹن جی اور کروگر کے ذریعے کتنی معلومات حاصل کر چکی ہے۔ رخصت کے ان دنوں میں وصل نے غیر ملکی سیاحت کی بچت کی اسکیموں میں سرمایہ داری کی اور اسٹاک مارکیٹ کے حصص خریدے۔ وہ ابھی تک اس KGB کی تنخواہ سے حاصل کر رہا تھا۔ 1 سال بعد روسیوں نے اسے دوبارہ کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت تک وہ بحریہ کے سول لارڈ تھامس گولبرتھ کی اسسٹنٹ سیکرٹری کے عہدے پر ترقی کر چکا تھا اور اب اس کی پہنچ میں جدید ترین آبدوزوں اور آبی اسلحے سے متعلق اہم ترین دستاویز بھی آ چکی تھی، مگر وصل کے دن گنے جا چکے تھے۔ دسمبر 1961 میں امریکی CIA کو KGB کے میجر اناتولی گولستان کے روپ میں ایک دوست میسر آ گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے کیم فیلبی کی غداری کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کیے تھے۔ ساتھ ہی اس نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ کرملن کو برطانوی بحری انٹیلی جنس سے متعلق اہم ترین معلومات متواتر موصول ہو رہی ہیں۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد خفیہ سروسز کو وصل کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں زیادہ مشکل درپیش نہ آئی۔ جواب میں اب بھی اپنے پیشہ ورانہ مقاصد سے بالاتر دیگر سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ تفتیش کے بعد شک یقین میں بدل گیا۔ 12 ستمبر 1962 کو وصل اٹلی میں ایک اور تفریحی دورے کے لیے رقم حاصل کرنے کی غرض سے دفتر سے نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ اس دوران کھڑکی سے باہر جھانکنے پر اسے کار پارکنگ میں ایک غیر مانوس کار نظر آئی جس میں 3 اجنبی لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے عمارت کے ایک دوسرے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس راستے پر بھی دیگر غیر مانوس کاریں اور زیادہ اجنبی اور بے رحم چہرے موجود تھے۔ بعد میں وصل نے لکھا، وہ میری طرف بڑھے، میں پکڑا جا چکا تھا مگر خوف کے ساتھ میں ایک اور احساس سے بھی معمور تھا۔ یہ وقت میری ذات کے لیے اطمینان بخش بھی تھا۔ میں بذات خود ایسا کرنے کے قابل نہ تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی جرأت تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں میری مدد کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس کے ہونے کا مجھے طویل مدت سے انتظار تھا۔
مقدمے کی سماعت کے بعد وصل کو 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ پھر جنوری 1963 میں ایک 7 رکنی عدالتی ٹریبیونل نے مقدمے کے سیکیورٹی پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا۔ اخباری رپورٹوں سے یہ بات سامنے آئی کہ بحری انٹیلی جنس میں کسی جاسوس کی موجودگی کا علم 18 ماہ قبل ہی ہو چکا تھا، مگر اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریز کیا گیا۔ انہی رپورٹوں میں اس بات کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ وصل اور اس کے سینئر افسر گولبرتھ کے درمیان ضرورت سے زیادہ دوستانہ تعلقات تھے۔ جاسوس کو 1972 میں میڈسٹون کی جیل سے پیرول پر رہائی مل گئی، جس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو کر فرضی نام کے ساتھ گمنام زندگی بسر کرنے لگا اور 1980 میں ایک مرتبہ پھر اس وقت منظر عام پر آیا جب اس کی کہانی ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی۔ وصل اپنی تمام تر سرگرمیوں پر ایک فلسفیانہ سوچ بھی رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا، حتیٰ کہ KGB سے بھی نہیں۔ وہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے اور ہمارے پاس بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ مگر میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی حد تک غلط تھا۔ کیا اینتھونی بلنٹ نے اپنی جاسوسی کے اعتراف کے بعد آزاد زندگی نہیں گزاری؟ پھر بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتا تھا جیسے کہ اس نے گزاری۔ اسے اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اپنی جاسوسی کے بعد یا جاسوسی کے ٹائم کے بعد نارمل زندگی نہ گزار سکا۔ یہ تھی وصل کی کہانی۔ رابرٹ لی جانسن، شرابی اور جواری فوجی قسم کا جاسوس، اس نے اپنی زندگی میں کس طرح سے جاسوسی کی جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔